پہلی بات اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوئی کہ ایمان والوں کو یاد دلایا گیا کہ انہوں نے جو کچھ بھی مخالفت کی تھی وہ کیا تھی۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ قرآن حکیم یہ ذکر ہے، ذکر سے مراد یاد دہانی ہے، یہ یاد دلاتا ہے۔ ایمان والے بھول جایا کرتے ہیں کہ ماضی میں ہم نے کیا کچھ گناہ کیا، کیا کچھ شریعت کی مخالفت کی، اس کو بھول جاتا ہے، قرآن حکیم یاد دلاتا ہے۔ اس میں کیا بتایا گیا صحابہ کرام سے، اذ تسعدون ولا تلوون علی احد والرسول یدعوکم، تم چڑھے چلے جاتے تھے اور کسی کی طرف دھیان نہیں دے رہے تھے، توجہ نہیں دے رہے تھے، اور رسول تمہیں بلا رہے تھے، تو یہ اس طرح کا تم نے کیا تھا، ذرا اس کو یاد کرو۔ اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین نے تمہیں معاف کیا۔ آیت میں اگلے ٹکڑے میں یہی ہے کہ اللہ نے تمہیں اس کو بھی معاف کر دیا۔ تو اللہ بہت سارے گناہوں کو درگزر کرتا ہے، معاف کرتا رہتا ہے۔ مخالفت تمہاری ہوتی رہتی ہے، اس کو تو یاد نہیں رکھتی، اور ذرا سی اللہ کی طرف سے اگر کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جو ناخوشگوار لگتی ہے ہمیں یا تکلیف دہ معلوم ہوتی تو اس پر واویلا کرنے لگتی۔ تو یہ قرآن حکیم یاد دہانی ہے، یہ بھی انسان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ دوسری بات اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک لطیف انداز میں زجر و توبیخ بھی کی ہے۔ زجر و توبیخ کا مطلب ہوتا ہے ڈانٹ پلائی گئی، ایمان والوں کو ڈانٹ پلائی گئی، وہ یہ کہ تم کسی پر دھیان نہیں دے رہے تھے اور رسول تمہیں پکار رہے تھے۔ تو یہ جو منظر کشی کی گئی نا، بتایا جا رہا ہے جنگ کے بھاگنے کا جو منظر بتایا جا رہا ہے، یہ اصل میں ایک لطیف انداز میں ڈانٹ پلائی گئی ہے۔ بولتے نا میں تمہیں آواز دے رہا تھا تم بھاگ رہے تھے، یہ کیوں بتایا جا رہا ہے؟ یہ تو ہو رہا تھا، اس کو بھی معلوم ہے کہ فلاں صاحب ہم کو آواز دے رہے تھے اور میں بھاگ رہا تھا، یہ تو اس کو بھی معلوم ہے اور آپ کو بھی معلوم ہے، پھر کیوں بتایا جا رہا ہے، پھر کیوں بولا جا رہا ہے؟ اصل میں ڈانٹ پلائی جاتی ہے۔ اور پھر دیکھیے جو ہمت ہوتی ہے، ہمت میں انسان بھاگتا نہیں، رکتا ہے۔ جس کے پاس شجاعت ہوتی ہے، ہمت اور بہادری ہوتی ہے، وہ بھاگتا نہیں ہے، وہ رکتا ہے اور دھیان دیتا ہے ایک دوسرے کی طرف۔ لیکن یہاں پر کیا ہوا تھا، جب بھگدڑ مچی، یعنی جب دشمنوں کا دوبارہ حملہ ہوا، وہ غفلت میں ہوا تھا تو تیاری نہیں تھی، تو اس تیاری نہ ہونے کی وجہ سے صحابہ کرام بھاگنے لگے تھے نا، تو اس کی منظر کشی کی گئی۔ تو کہنے کا مقصود یہ ہے کہ اگر تم بہادر تھے، شجاع تھے اور ہمت تمہیں تھی، تو اس طرح کے تمہارے ساتھ نہیں حال ہونی چاہیے کہ تم بھاگے چلے جاؤ اور دھیان بھی نہ دو۔ ارے آواز پر دھیان، تمہارا قائد، تمہارا رہنما، تمہارا رسول تمہیں آواز دے رہے تھے، الیہ عباد اللہ، میری طرف آؤ اللہ کے بندو، کہاں بھاگتے ہو، بھاگو نہیں۔ تو اصل میں ڈانٹ پلائی جاتی ہے۔ یہ ہم اور آپ بھی اپنی گفتگو میں کرتے ہیں نا، کسی بچے کو ہم نے آواز دی، ارے میں آواز دے رہا تو تم بھاگے چلے جا رہے تھے، تو وہ انداز ہے۔ اس کے بعد تیسری بات دیکھیے، اس آیت کریمہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بہترین اسلوب اور سلوک نظر آتا ہے کہ امت کے ساتھ کس طرح کا حسن سلوک تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ دیکھیے وہ کیسے، آیت میں بتایا گیا والرسول یدعوکم فی اخراکم، رسول آپ کو آواز دے رہے تھے فی اخراکم، پیچھے سے، تمہارے سب سے پیچھے سے۔ تو اہل علم یہ کہتے ہیں، علماء یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ تھی کہ آپ جو ہے تھے تو قائد بولے تو لیڈر تھے، آگے چلنا چاہیے تھا، پیچھے کیوں چلتے تھے؟ کہ بتایا کہ کوئی بھی پیچھے رہ نہ جائے، کسی کو تکلیف نہ پہنچ جائے، اس وجہ سے پیچھے رہتے۔ بالمقابل ان بادشاہوں کے جو بادشاہی کرتے، حکمرانی کرتے، آگے رہتے، آگے چلتے اور اپنی قوم کو پیچھے رکھتے، اپنے درباریوں کو پیچھے رکھتے، بالمقابل اس لیڈر کے، اس حاکم کے، اس بادشاہ کے یہ پیچھے رہتا تھا۔ اور پیچھے ہونے کے بعد بہت سارے جو کمزور ترین صحابہ ہیں یا کسی قسم کی وجہ سے وہ پیچھے رہ جاتے، ان کو سپورٹ کرتے، ان کو آگے کرتے۔
آج کل لوگ قائد بننا چاہتے ہیں، ہر ایک آدمی لیڈر بننا چاہتا ہے. آگے کب رہیں گے جب عہدہ ملنے والا رہے گا، اور پیچھے کب رہیں گے جب کام کرنے کا وقت رہے گا. کام کرنے کا وقت پیچھے اور نام کمانے کا وقت آگے. یہ ہے ہمارا. یہاں سب گلی کوچے میں محلے میں نکڑ پہ ہر ایک لیڈر بن رہا ہے. کب؟ نام لینے کے لیے، اور کام کرنے کے لیے کوئی آگے نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کام کیا کرتے تھے، نام نہیں کرتے تھے. یہاں نام دیکھ کر لوگ آتے ہیں کہ نام دیکھ کس کا ہے ہم آئیں گے، کام دیکھ کر نہیں آتا کوئی. تو یہ نبی کریم. اور ہم نے پورا واقعہ بتایا کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا واقعہ ہوا تھا. ان کی اونٹنی تو بڑی کمزور ترین تھی، سست تھی، لاغر تھی اور چل نہیں پا رہی تھی. انہیں سپورٹ کس نے کیا؟ محمد. اگر قائد آگے ہوتا تو کوئی ان کو دیکھتا، وہ تو پیچھے رہ جاتے. اور پھر ہو سکتا کہ لشکر جا رہا وہ کتنا پیچھے رہ جاتے، ہو سکتا کوئی دشمن حملہ کر لیتا، ہو سکتا کوئی موذی جانور جو ہے ہاں کوئی درندہ ان کو نقصان پہنچا دیتا. تو یہ لیڈر بننے والا سب سے پیچھے ہے. کیوں؟ کہ جو کمزور کریں گے ان کو سپورٹ کریں، ان کو آگے کریں. یہ کیا ہے؟ ہم میں سے بہت سارے لوگ لیڈر بننا چاہتے ہیں، بہت سارے لوگ آگے رہنا چاہتے ہیں. ہمیں مل جائے، ہمیں مل جائے، ہمیں یہ عہدہ مل جائے، یہ منصب مل جائے. لیکن کام ایک بھی لیڈر نہیں پائی جاتی ہمارے اندر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہوا تھا. اس لیے ہم پیچھے، کوئی ہدف نہیں ہے ہمارا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے رہ جانے کا ایک ہدف جس کو کہتے ہیں ٹارگیٹ، ایک گول، ایک مقصد، ایک اس کو کہہ سکتے ہیں بامقصد طریقے سے وہ پیچھے رہتے تھے. یہ نہیں کہ ایسے یوں ہی کام کرنے کا ٹائم آئے تو پیچھے چلے جائیں. چوتھی چیز یہ معلوم ہوتی ہے اس آیت کریمہ سے کہ ایک قائد کو چاہیے کہ وہ بہادر رہے. کیا رہے؟ جو لیڈر بنا ہے وہ بہادر رہے، باہمت رہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے سب بھاگ گئے، صحابہ کرام بھگدڑ کی وجہ سے دوبارہ حملہ کرنے سے سب چلے گئے، لیکن رسول وہیں کھڑے ہیں اور پکار رہے آؤ. حالانکہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے، لیڈر آپ تھے. ہاں تو آپ کو پہلے جانا چاہیے کہ حملہ تو پہلے آپ پر کریں گے. اگر کمانڈر کو پہلے مار دیا جائے، لیڈر کو مار دیا جائے تو قوم اس کے بعد اس کے جو ماتحت ہیں وہ تو خود ہی ہار جائیں گے. جب کسی کو معلوم پڑے تھا کہ ہمارا لیڈر چلا گیا، ہمت ٹوٹ جاتی ہے. جو دل سے جو پتا ہوتی ہے ہمت وہ ٹوٹ جاتی ہے. لیکن یہاں پر دیکھیے لیڈر کیسے ہیں کہ کھڑے ہوئے، ایسا کمانڈر جو کھڑا ہوا ہے پکار رہا ہو، جانے کی بات نہیں. تو جو لیڈر بننا چاہتا ہے اس کو باہمت ہونا چاہیے، اس کے اندر ثبات قدمی، جم کے جگہ کھڑے رہے، ہم رہ جائیں گے. یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت. اور اسی طرح پانچویں اور آخری چیز اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا ثبوت اس آیت کریمہ سے ملتا ہے کہ رسول سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے. کیا فرمایا؟ والرسول یدعوکم. یہ نہیں کہا وہ محمد یدعوکم، محمد آپ کو بلا رہے تھے، یہ نہیں کہا ہے. کیا کہا ہے؟ والرسول یدعوکم، رسول تمہیں آواز دے رہے تھے. کیوں رسول کہا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بتانے کی، کہ کوئی اور رسول نہیں، یہی رسول. بلا کر کہتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول کہہ کر یہاں پر مخاطب کیا گیا یا ان کو اس کو بیان کیا گیا. اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت یہاں پر ثابت ہوئی. تو کوئی آدمی، کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عام حیثیت سے نہ دیکھے. عام حیثیت سے مراد محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے نہیں دیکھے، بلکہ محمد رسول اللہ کی حیثیت سے دیکھے. ایسے بہت سارے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو عام شخصیت کی طرح دیکھتے ہیں. جیسے بہت ساری بڑی بڑی شخصیتیں گزری ہے نا، ویسے محمد بھی ایک بڑی شخصیت تھی اور ایک نظریہ انہوں نے لے کے چلا، بس یہ سمجھتے ہیں. لیکن ہمارا بنیادی عقیدہ کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوئی عام شخصیت نہیں تھی، بلکہ یہ پیغمبر خدا، یعنی اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس حیثیت سے دیکھیں گے تب ہم ان کی چیزوں کو اپنا سکتے ہیں، ورنہ نہیں اپنا سکتے. ایسے بہت سارے لبرل قسم کے اور ماڈرن قسم کے مسلمان ہیں آج کے دور میں، وہ بولتے ہیں وہ بس اچھی چیز ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اگر نقش قدم چلو گے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں چلو گے تو کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہو جائے گا. ایک چیز اپنا لی تو بڑی اچھی چیز. بہت سارے بڑے بڑے لوگ تھے، لوگوں نے ان کو اپنا آئیڈیل بنایا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بنایا جا سکتا ہے اور چھوڑا بھی جا سکتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی آئیڈیل بنا لے، کسی اور نبی کو کوئی آئیڈیل بنا، چلتا ہے. لیکن ہمارے یہ چلنے والی بات نہیں ہے، ماننا ہی پڑے گا. اور ذرہ برابر بھی اس میں اگر کمی آئی تو انسان مومن ہی نہیں رہ جاتا. یہ اہل سنت والموقف کا، اہل سنت والجماعت کا اصل عقیدہ ہے.